کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ دھیان کریو حضرت، ایک کدا ہے 500 چپ کر کے نہ جا کے دے آئیں۔ ہم تو پتر اپنے دروازے بند کر چکے ہیں۔ میں نے پڑھا میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے۔ کوئی عاشق گزرا، کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے۔ وہ عرض کرتا ہے مولا اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن علی سے ناراض ہو سکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گئے۔ اس نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا ہے۔ جدوں حضرت کو جو ہے ویکھیو کتے نہ کتے کوئی ایسا ہوندا ہے جڑا اس 500 دا، بلکہ ہمارے سیالکوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے سبڑیال، وہاں ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے بھی نا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت کے بیانات کھل جائیں گے حضرت۔ اور بہت زبردست عالم دین تھے، اور تقریباً یہ جو 60 والی لائن ہے تب حضرت نے ایم اے کیا تھا، عالم بھی تھے اور ساتھ ایم اے بھی تھے، اس لیے وہ ایک کالج میں پروفیسر بھی تھے۔ لیکن جیسے جیسے اللہ ان کو اونچا کرتا گیا وہ ویسے ویسے نیچے ہوتے گئے۔ پروفیسر تھے لیکن ایک وقت آیا کہ پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے، بالکل اسی طرح جایا کرتے۔ وہ جب کہیں جاتے تھے نا تو لوگ حضرت کی جوتیاں اٹھا لیا کرتے تو حضرت کو اچھا نہیں لگتا، وہ تنگ آ کے نا آپ نے جوتیاں پہننی چھوڑ دی، ننگے پاؤں رہتے تھے ہر وقت۔ مدرسہ بھی تھا ان کا ایک، وہ جمعرات کو جایا کرتے تھے بس اپنے گھر، باقی پھر جب جمعے کی فجر کے لیے آنا تو پھر جمعرات کی عشاء تک جو ہے نا وہ مسجد میں مدرسے میں رہا کرتے۔ بڑی کمال شخصیت۔ وہ ایک دفعہ نا حضرت گرمی بڑی تھی، جون چاک، اور حضرت صاحب کڑاکے کا جون، جان نکالنے والا جون، تقریباً ٹیمپریچر 47 48 پہ چلا گیا ہوا۔ اب جس بندے نے آنا نا اس نے آگے عرض کرنی حافظ صاحب دعا فرمائیں بارش کے لیے۔ اور آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے نا حافظ صابر علی صاحب اور دعا لکھیے گا، تو آپ جب سنیں گے نا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ بندے میں کوالٹی تھی کہ یہ اللہ کو منا سکتا تھا۔ ایسی سونی دعا کرتے تھے، اور وہ ہر بندے نے کہنا، لیکن بارش ملک صاحب ہیں جنہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں میں گھر تھا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو مدرسے کا بچہ تھا، اور وہ کہتا ہے جی آپ کو حافظ صاحب بلا رہے ہیں۔ کہتے میں آیا تو حافظ صاحب نے مجھے 1000 دیا اور دے کے فرمانے لگے ملک صاحب اس کا وہ قیمہ لے کے آئیے گا جو آپ گھر میں خود کھاتے ہیں۔ کہتے میں سمجھ گیا، میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا نہ چربی نہ چھچڑا تے نہ ہی ہڈی، پیور قیمہ۔ کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا اور میں شاپر لے کے مدرسے میں حافظ صاحب کے پاس، کہتے مجھ سے قیمے کا شاپر لے کے کہنے لگے ملک صاحب آپ جائیں گھر۔ کہتے ہیں میں بھی گھر نہیں گیا، میں باہر جا کے چھپ گیا۔ اب حافظ صاحب کی اگر مسجد سے باہر نکلے نا تو مین اڈے پہ جانے کے لیے 2 راستے تھے، ایک اس سائیڈ کا راستہ جو مین راستہ تھا جہاں گاڑی مدرسے کے قریب آ جایا کرتی، دوسرا بالکل باریک گلیوں والا راستہ جہاں 2 بندے بمشکل سے گزر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں باریک راستے سے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، تو 3-4 موڑ انہوں نے کاٹے تو کھڑے ہو کے نا میری طرف دیکھ کے کہنے لگے ملک صاحب چھوپ چھوپ کے دینا نہ ہو آنا ہے تو پھر نہ لیا ہو۔ کہتے ہیں میں ساتھ چل پڑا۔ کہتے ہیں مین اڈے میں پہنچے، اڈا کراس کر کے آگے کھیتوں میں چلے گئے۔ کہتے کھیتوں میں کافی آگے جانے کے بعد جا کے دیکھتے کہ آئے کہ منظر کیا ہے کہ ایک کتیا ہے جس نے بچے دیے ہوئے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہوا کیا ہے کہ کوئی گاڑی والا اس کو ہٹ کر گیا ہوا ہے اور اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ اب کیونکہ ٹانگیں ہے کوئی نہیں پچھلی، اس لیے وہ کھانے کے لیے جا ہی نہیں سکتی، وہ بھی بھوکی، اس کے بچے بھی بھوکے، وہ بھی رو رہی ہے،
بچے بھی رو رہے ہیں، تو بارش کدھر سے آئے پھر؟ وہ تو رب کا ولی تھا نا، اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تار آ گیا کہ اور روندی پئی ہے تے بارش تا نہیں پین ڈی۔ ماں بھوکھی ہے، بچے بھوکے نہیں، بارش کہتے حافظ صاحب اس کو دیکھ کے نہ رو پڑے، اس کی باقاعدہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ حافظ صاحب رو پڑے، شاپر کا منہ کھولا، شاپر کو فولڈ کیا تاکہ اس کو پریشانی ہو نہ، کر کے نا اس کے سامنے رکھا۔ پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی، وہ ٹوٹ پڑی ہے در شاپر پہ نا، اور اس نے پیڑ بھر کے قیمہ کھایا۔ جو قیمہ کھا لیا تو اس نے آسماں کی طرف منہ کر کے نا کو آواز نکال دی۔ تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے، لیکن جب واپس آئے تو باران رحمت میں نہاتے ہوئے آئے۔ ارے صاحب جدو بھی کوئی معاملہ ہوئے تو چیک کریو، کتے نہ کتے کوئی روندا ہوندا ہے جڑا اس 500 دا حقدار۔ اللہ دوے حضرت کدی بوئے بند نہ کر۔ اللہ میں خود کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے مینج کرنا، لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، پھر بھی تنگ نہ ہوئیو، اے ویکھیو مالک نے کنی مہر کیتی حضرت، اور کوشش کریو کہ اللہ دی مخلوق تے اپنا ہاتھ نرم رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے جھاڑو دے رہے، سارا گھر صاف کیا، مشق لی، پانی لینے چلے گئے، پانی لے کے آئے، ٹھیک ہے جی، آ کے تو آٹا گوندا، آٹا تیار ہونے کے لیے رکھ دیا، سالن بنایا، ٹھیک ہے جی، سالن پک گیا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی لی، اماں کے پاس آئے، اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا اور اس کو سالن میں ڈپ کیا، اور نوالا اماں کے ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں کو پتہ لگے کہ نوالا کھانا ہے، کیونکہ بولنا نہیں تھا نا ابھی، یہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں ہے، اس لیے بولے کچھ نہیں، نوالا ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں سمجھ جائے کہ نوالا کھانا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوالا ہونٹوں سے لگا، ساتھ ہی اماں بول پڑی، اور کہتی کیا ہے؟ آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے، کیونکہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا۔ آپ نے فرمایا اوئے اس کو تو نظر آتا ہے، میں تو امی اتنی دیر لگا رہا کہ پوچھے گی تو بتاؤں گا، اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں ہے؟ آپ فرماتے میں نے کہا اماں تجھے نظر آتا ہے، تو آگے سے کہتی ہے اے آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں، کہتی آنے والے پتہ ہی اس طرح چل گیا کیونکہ میں نوالا چبا نہیں سکتی ہے، میرے منہ میں دانت کوئی نہیں۔ جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا خود چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں اس کو نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہیں، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ پڑھا ہم نے ضرور ہے لیکن کی انہوں نے پڑھے آتے کوئی نہیں، لیکن کی ہے رب کی ہے۔ اس لیے حضرت ایس پاسے آؤ، اس وقت ہمارے پاکستان کو پیار کی ضرورت ہے۔ دیکھو تو صحیح پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے، اور اسی حضرت عجیب قوم ہے، دین سیکھو، دین سیکھو حضرت، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف آؤ، غصہ اللہ کے لیے، محبت اللہ کی۔ وہ ہم جنازے پہ چلے گئے، امیر کا جنازہ تھا، راشی بڑا زیادہ تھا، وہ ابھی جو وقت دیا گیا تھا اس میں کوئی منٹ 1.5 منٹ باقی تھا، تو کسی بندے نے نا حضرت کو گزارش کی کہ حضرت کو گل سنا دے، حضرت چپ، پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی بات سنا دیں، حضرت پھر چپ، پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی تھوڑی سی تربیت فرما، حضرت پھر چپ۔ اب میں سامنے کھڑا تھا، میں یار بھلا کو حضرت گل سنا ہی چھڑ دے، لیکن جنازہ پڑھایا، دعا کی، ہم خان کا واپس۔ اب وہ کیونکہ میرے اندر بات چل رہی تھی تو پتہ نہیں حضرت نے کو توجہ فرمائی کہ بات اندر سے زبان تک آ گئی۔ میں نے اس کی حضور کو آپ نے جنازے پہ تقریر نہیں فرمائی،
میرے تو سوال کا جواب نہیں دیا، سوال میں سے سوال نکالا. پنجابی بولتے تھے، مجھے فرمان لگے مولوی جی کی ہونا سی تقریر کیتیاں، میں جناب ہے لوکاں نے کچھ سیکھ لینا سی. اوئے ہوئے مجھے آگے سے فرمان لگے مولوی جی جیڑی میت موڑیاں تے لے کے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا کھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا سی. ہے چسکا لانے سی، ہم جس کا لگاتے ہیں اور آپ فرمان لگے جیڑی میت مونڈیاں تے چک کے لے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا کھ میں انہاں نوں کی سکھانا. یہ سکھن والے ہوندے تے جنازگاہ سکھان واسطے بہت کچھ سی. جنازگاہ دے نال جڑی اینیاں قبراں سن او بہت. اور حضرت پھر جس نے سیکھ لیا پھر وہی بول پڑا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے. حضرت اے سیرتے انجن کر چھڑدا ہے لیکن اے اندر والا مندا اے کتے مندا ہے. جدن اے من لیا پھر اسی کٹ تولنا ہی کوئی نہیں ہے. جدن اینو منا لیا پھر اس دن اسی دو نمبری کرنی. اے انجن کر چھڑدا ہے لیکن اے والا مندا پڑھ عالم فاضل ہوئیو کدی اپنے آپ پڑھے. جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے. حضرت صاحب باتیں بڑی ہیں لیکن کچھ میری بھی مجبوری ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے. میں بس ایک کی گزارش کراں گا حضرت ان عہدے والے پاسے ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہ دو. ہم نے صرف یہ دی ہوئی، یہ ہم نے ان کو دیا، اے اسی رضیہ تے شکیلہ نو دے چھڑے. اے اونا یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. جو کہا جو سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم کیونکہ کافی احباب ہیں ہمیشہ. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القومین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے، ایک بار پھر کوشش کرنی ہے لیکن توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے، کوشش فرمائے کریں کہ
محبت ہی سے پڑھا کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ محبت سے پڑھیں تو آپ تھوڑا سا اونچی پڑھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے جے محبت. اللہ محبت کا نہ آہستہ سے تعلق اور نہ کچھ اونچا پڑھنے سے تعلق، کیونکہ محبت نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی محبت زبان کا فعل ہے، بلکہ محبت دل کا فعل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آواز آپ جیسی چاہے رکھا کریں لیکن پڑھیں دل سے ہے، کیونکہ محبت والا درود تب بھی مانا جائے گا کہ جب دل سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن ہم زبان پہ رکے ہوئے ہیں، دل تک نہیں، معاملہ بدپا. اللہ کے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. ٹھیک ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر ہم یہاں سے سنیں اور یہاں تک جانے دیں تو پھر ہم ضرور کسی سے پوچھیں کہ حضرت میں تو سمجھتا تھا کہ زبان ہی پڑھتی ہے، تو والا حضرت تو کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے. تو دل کیسے پڑھتا ہے؟ پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو پھر اس سے پتہ لگتا ہے ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے، کیونکہ اگر ہم اس بات کو دل تک جاننے دیتے تو پھر ہم ضرور کسی نہ کسی سے سوال کرتے کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے. اور میں تقریباً حضرت نا اس کو سادہ رکھیں، ساؤنڈ والے بھائی جی اس کو سادہ رکھے گا، جتنا سادہ رکھیں گے مزہ اتنا زیادہ آئے گا. ایکو نہ کھولیں اس کی، اس کو سادہ کر دیں، بالکل سادی سی آواز دیں ہمیں. ٹھیک ہے جی، میں نے 2005 میں سادہ کریں حضرت جی، اس کو سادہ کریں، بالکل آپ اس کو سادہ کر دیں، سادی سی آواز دیں ہمیں. ابھی بھی گونج ہے آپ کی آواز میں بڑی زیادہ، میں نے گونج کا کیا کرنا ہے، سادہ سی آواز دیں ہمیں. 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، لیکن کیونکہ پیر و مرشد کا حکم تھا تو سر تسلیم خم کرنا پڑا. یہ کم و بیش 19 سال گزر گئے. مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی پڑھتا ہے، آج تک کسی نے پوچھا. اور یہ شعر میرے خیال سے آپ نے کو پہلی بار مجھ سے نہیں سنا، یہ شعر آپ نے کئی بار پہلے نہیں سنا ہے، لیکن بس سن لیتے ہیں، آگے جاتا کوئی نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں اب بھی آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا ہے. لیکن لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں دل بھی پڑھتا ہے. اس نے پھر سوال کیا حضرت دل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے دل کا پڑھنے؟ دل کی حضور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑھے گا، یہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے. جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن بات پھر وہی ہے نا، ہمت کرتا کوئی نہیں ہے. ہم اس کا چسکا لے لیتے ہیں اور آپ اس کا چسکا لے لیتے ہیں، اس سے آگے بات نہیں جاتی. کوئی چسکا کوئی اس کا اور کوئی ہزاروں باتیں ایسی ہیں حضرت جو سنتے ہیں لیکن کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے. دیکھو نا یہ بھی تو رنگ ہی ہے نا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف توا، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا. سن لیتے ہیں لیکن پوچھتا کوئی. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. سن لیتے ہیں لیکن پوچھتا کوئی. اور پھر میں اکثر خود کو کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 19 سالہ جی کالا پہ گیا ہے. میں قربان جاؤں اپنے دادا پیر و مرشد پہ جن کا دورانیہ کم و پیش 100 سال تھا، مسند پہ جلوہ گر رہے اور 100 سال حضرت اپنی ڈیوٹی دی. صبح فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے اور رات تقریباً 9-10 بجے تک اپنی خانقاہ کا دروازہ کھول کے بیٹھے رہتے تھے تاکہ کل کو کوئی سیالکوٹی یہ کلیم نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر میں نے رب کا پتہ پوچھنا ہوتا تو کس سے پوچھتا جا کے.
اور 2013 میں حضرت کا وصال ہوا ہے. 2009 میں حضرت نے بالکل سکوت اختیار کر لیا. ویسے بھی بڑے کم گو تھے, بہت کم بولتے تھے. میں نے حضرت کے ساتھ ایسے ایسے پروگرام بھی اٹینڈ کیے کہ 2-2 2.5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے, چپ, کچھ نہیں بولے. تو میں پاس بیٹھا رہا, وہ میرے اندر چل رہا ہوتا تھا, یار اتنی دنیا بیٹھی ہے, حضرت چپ بیٹھے ہیں, چلو خود نہیں گفتگو کرنی تو مجھے ہی کہہ دے, میں کر دیتا ہوں. تو تب سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ حضرت کیوں نہیں بولتے. کیونکہ اس بابے کو نظر آتا تھا کہ یہ سارے چسکا لگانے آئے ہیں. کیونکہ اس بابے کو نظر آتا تھا کہ سیکھنے کوئی بھی نہیں آیا ہے, سب چسکا لگانے آئے ہیں, سب اس کا مزہ لینے آئے ہیں. تو یہ باتیں یہ اتنی سستی نہیں ہے کہ ایویں مزے مزے میں سنا دی جائے. اب سمجھ آتی ہے, کیونکہ اب میں صبح کا گھر سے نکلا ہوں, ہر روز ہزاروں لوگ ہمیں ملتے ہیں. مصباحی صاحب تاڑیاں ساری تقریراں سنیاں نے, تو میں ایک دفعہ بندے کو پاؤں کے ناخن سے لے کے اوپر تک دیکھتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں, بھائی سنیا ہی نہیں نا, منی میری کیڑی ہے. میں کدوں کیا ہی کہ داڑھی نہ رکھ, میں کدوں کیا ہی کہ سرو ننگا رہا ہے. سن رہے ہو, چسکے لگ رہے ہیں اس کے, لگاؤ جتنے لگا سکتے ہو. لیکن نظر صاحب اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. اس لیے بڑا سننا سنانا ہو گیا, اب کچھ تھوڑا آگے ہو یار. حضور بلے شاہ بھی کہتے ہیں نا, علم بس کری ہو یار. یہ نہیں کہہ رہے کہ علم حاصل ہی نہ کر, فرمایا بس کروں. بڑیاں سن لئیاں مصباحی صاحب دیاں تقریراں, پیر اجمل صاحب دیاں, رضا ساکر, ان منن والے پاسے آ, ان عمل والے پاسے آ. علم بس کری ہو یار, اکو الف تیرے درکار, الف سے مراد اللہ. علم بس کری ہو یار, اکو الف تیرے درکار. علم ناوے وچ شمار, جاندی عمر نہیں اعتبار. علم بس کری ہو یار. اب حضرت آؤ کو تھوڑا سا, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہم زبان سے دل تک کا فاصلہ کیوں طے نہیں کر سکے ہیں. یہاں اگر میں دیکھوں تو 10 سال سے لے کر 60-65 تک والے احباب بیٹھے ہیں. تو حضرت یہ زبان سے دل تک کا فاصلہ کو 80 سال کا تو نہیں. یہ چھوٹی انگلی دل پہ رکھیں, لو جی ایک بالشت کا فاصلہ ہے, پتہ نہیں ہم سے کیوں طے نہیں ہوا. کل بھی اللہ ادھر ہی تھا, آج بھی اللہ 60 سال کے بعد ادھر ہی ہے. کل بھی رسول پاک ادھر ہی تھے, 60 سال گزر گئے, اب بھی ادھر ہی ہے. دل تک یہ معاملہ آ ہی نہیں سکا کوئی. اور میں حضرت جب اپنے اسلاف کو پڑھتا ہوں تو ہم تو زبان سے دل تک نہیں آئے, وہ تو اس سے بھی آگے گئے. وہ حضرت شاہ حسین نے لکھا تھا نا, فرماتے ہیں ربا میرے حال دا محرم تو ہے, ربا میرے حال دا محرم تو ہے, اندر تو ہے, باہر تو ہے, روم روم وچ تو ہے, کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. لیکن یہاں بات اس سے آگے, اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت تھوڑا جی آگے آؤ, کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, ڈھونڈو تلاش کرو. تو میرے حضرت صاحب حضرت 2009 میں ویسے چپ کر گئے, اور 2009 تک اگر سیالکوٹ میں کوئی آپ کا جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب تک حضرت بولے 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہے جی, اللہ کوئی حضرت کوئی کرسی توڑ خطیب نہیں تھے. حضرت بہت آہستہ گفتگو کرتے تھے, بہت ٹھہراؤ تھا گفتگو میں, اتنا آہستہ بولتے تھے کہ اگر کوئی چاہتا تو حضرت کے الفاظ گن سکتا تھا کہ حضرت نے کتنے لفظ بولے ہیں. لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت صاحب. لیکن وہ بابا بھی ایک وقت آیا کہ چپ کر گیا. وہ ایک دفعہ سیالکوٹ میں نا ایک فوتگی ہو گئی, تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ذرا دوست ہیں نا جن کے پاس ذرا پیسے ہیں, اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے, اسٹیٹس ذرا ان کا ٹھیک ہے, تو ان کا کوئی فوت ہو جائے تو ان کا جنازہ محلے کے امام کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہند سندھ تو مولوی آئے جنازہ پڑھا. پتہ نہیں یہ بھی کیا ایشو ہے.
وہ ظاہر ہے پھر جی وہ اس کی تسکین نہیں ہوتی، ہمارا ترنا نیچے ہو جائے گا. کیسے لوگوں کو بتائیں کہ جی اس جنازہ پڑھان واسطے او آیا سی ہے. ہو سکتا ہے کسی کی اچھی نیت بھی ہو، لیکن شاذ و نادر یہ ہے کہ حضرت اچھی نیت ہو، باقی چوپی بلی ہے. تو ادھر بھی اسی طرح تھا، وہ سارا سیالکوٹ ہی امڑ آیا حضرت کی خانقاہ کہ جی وہ جنازہ آپ پڑھائیں. بے نیاز بندہ تھا حضرت کو، نہ کسی سے غرض نہ کسی سے کوئی وجہ. تو حضرت نہیں ماننے جنازے کے لیے، لیکن وہ پھر بندے اتنے پڑے بیچ میں کہ ہاں کرنی پڑ گئی. اب وہ جب جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچے نا، کیونکہ امیر بندے کا جنازہ تھا. اب پتہ نہیں حضرت میری قوم نے یہ کس کتاب میں مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ امیر بندہ کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور غریب بندے کے جنازے پہ ثواب ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ پتہ نہیں کس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا ہے آپ نے. یہ کتاب کس نے لکھی، اس کا مصنف کون ہے، کس نے اس کتاب کو پبلش کیا، اور کس دکان سے آپ نے یہ کتاب خریدی ہے کہ جس میں یہ مسئلہ لکھا ہے. نور العزا سے لے کر قدوری تک اور پھر آگے ان کتابوں سے جتنی کتابیں لکھی گئیں، ہاں وہ رکن الدین ہے، ہاں وہ انوار شریعت ہے، ہاں وہ بہار شریعت ہے، ہاں وہ فتاوی رضویہ شریعت ہے، کسی میں یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ امیر بندے کے جنازے پہ ثواب زیادہ ہے اور غریب بندے کے جنازے پہ ثواب. یہ پتہ نہیں آپ نے کدھر سے پڑھا یہ والا مسئلہ، اور کیا نام ہے جی اس کتاب کا. لیکن پڑھیا تو ہے نا کہ تم حضرت، کیونکہ ساری قوم اسی مسئلے پہ عمل کر رہی ہے. ساری قوم اسی مسئلے پہ عمل کر رہی. میں اس دن یہ اسلام آباد جا رہا تھا تو لالا موسیٰ سے میں گزر رہا تھا، تو وہ گاڑی آہستہ ہو گئی تو میں نے باہر دیکھا کہ کیا وجہ، تو ایک جنازہ جا رہا تھا ادھر. تو وہ ہم جب پاس سے گزرے تو 4 یا 5 بندے وہ تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی، تو باقی میں نے گنے تو جنازے کے ساتھ صرف 16 بندے تھے. میں سمجھ گیا کوئی غریب مرے ہے، کیونکہ اگر کوئی امیر مرا ہوتا تو پھر 16 نہیں ہونے تھے، پھر 1600 ہونے تھے. اور پھر میں اپنی منافقت پہ حیران کہ حضرت ہم میں کس طرح منافقت کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے پاکستانیوں میں. صبح ہمارے اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، ظاہر ہے سارے اسکول سے گزرے ہوئے ہیں ہم بھی. تو صبح اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے جی، او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. لیکن حمایت کیا کرنی ہے حضرت، ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے ہیں. حمایت ہم نے کسی غریب کی کیا کرنی. بلکہ اس ملک میں تو حضرت جتنے قانون ہے ہی غریبوں کے لیے، امیر کے لیے تو کوئی قانون نہیں. امیر بندہ اپنی لینڈ کروزر کے نیچے 7 بندے کچل دیتا ہے اور ڈاکٹر اس کو سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے، اور پھر اس کو جہاز پہ بٹھا کے دبئی بھیج دیا جاتا ہے. کوئی امیر کے لیے بھی ادھر قانون ہے؟ اور سارے قانون ہی غریب کے، ساری مصیبتیں غریب کے لیے. غریب کا کوئی نہیں، نہ کوئی پیر غریب کا، نہ کوئی مصباحی صاحب کسی غریب کے، نہ کوئی نعت خاں کسی غریب کا دوست. سب امیری کے ششکے ہیں. ویسا غریب کو کون پوچھتا. وہ ہمارے وہ پیر بھائی تھے کوئی، تو ان کو نا بلڈ کینسر ہو گیا، اور پتہ تب چلا کہ جب بالکل لاسٹ سٹیج چل رہی تھی حضرت، ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹر اپنے ہیں بیچ. آپ کو پتہ ہے حضرت جو ہمارے احباب باہر ہوتے ہیں نا زیادہ، تو وہ پھر فیملی کو ان کی عادت کم ہوتی ہے اور مہینے بعد آنے والے پیسوں کی عادت زیادہ ہوتی. پھر واپس آ جان دینے نا، اور واپس پھر بالکل کلوز کر کے آندے نے سارا، تو وہ انج نہیں کسی نے چنگے لگتے ہیں جی. وہ بھی ایسا ہی تھا، انہوں نے بتایا تو نہیں کہ مجھے کینسر ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ میں سارا کچھ چھڑ کے آ گیا. وہ سب کو یہی فکر تھی چھڑ کے آ گیا، اب باتیں ہوں کی بنے گا، وہ یشیاں کتنے جان گیاں، نالے ادھر تو روک ٹوک بھی ہونی، کتنے چلائیں راتی 2 بجے کتوں آیا ہے. وہ ہوں جی نہ کسی نے چنگا لگے. بڑا سب نے ان کے ساتھ وہ عجیب و غریب سا سلوک کیا. وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ہے بھی، لیکن اینا چ مرنا باہر ہی مران گا جا کے. تو نالے انہوں نے کہا کہ مجھے باہر ہی دبیو، میری ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں بھیجنی کوئی. وہ چپکے سے جا کے ٹکٹ کروا لی واپس. ہوتا نہیں وہ کہیں رات کو نا بارش آئی بڑی زیادہ، تو گھر کے بالکل ساتھ نا یتیم بھتیجیاں اور بیوہ بھابھی بھی رہتی تھی، لیکن کبھی پوچھا ہی نہیں کیونکہ بول چال کوئی نہیں تھی. وہ تو بیچارہ پھر باہر ہے جو ہم ادھر رہ رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے کان بند کر لی ہیں.
اپنی بیویوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کے کانوں سے سنتے ہیں. تو کیونکہ میری بہن تو میری بہن ہے نا, میری بیوی کی تو نند ہے, کیونکہ اپنی آنکھیں بند ہے, بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, اس لیے مجھے اپنی سگی بہن بھی نند ہی محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ بھائی تو میرا ہے, بیوی کا تو دیور ہے, بیوی کا تو جیٹ ہے, کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں, اس لیے مجھے اپنا سگا بھائی بھی دیور اور جیٹ ہی نظر آ رہا ہے. تو دارا اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں, آپ کو آپ کے سارے رشتے اچھے لگیں گے. میں نے حضرت صاحب جتنی دیر تک یہ عورتیں اور یہ زمینیں اور پیسے بھائیوں میں نہیں آتے, اللہ میں بالکل اکیلا ہوں, لیکن کیونکہ گلی محلوں میں پلا ہوں, جوان ہوا ہوں, میں نے بڑا کچھ دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت, بارش برس رہی تھی, سیالکوٹ کا مزاج ہے, تو جاتے ہوئے ماں بیٹوں کو کیا کہہ رہی ہے کہ آج ذرا موسم بارش والا ہے, تو میں وہ مولیاں لے کے نا, تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں مولی کنڈا کر لوں گی, تو تم نے کہیں ٹھہرنا نہیں, سب نے گھر ٹائم سے آنا ہے, تو پھر نا رات کو مولی کے پراٹھے اور ساتھ چائے چلے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی, پہلے چھوٹا آ گیا سب سے نا, تو ماں کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے تھکا آیا ہے, اگر کہے تو پراٹھا بنا دوں, تو چھوٹا کیا کہ امی کیا کہہ رہی ہیں, پائن نو بھی آ لیندے, پائن بغیر کو پرونٹھے دا مزہ آنا ہے. یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب تک بھائی بھائی میں عورت اور پیسہ اور زمین آئی, پرونٹھا نہیں سی لنگدا جی برات بغیر. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بڑا پہلے آ گیا, تو ماں کیا کہتی ہے اگر تو کہے تو پراٹھا بنا دوں ایک, تو بڑا کیا کہتا ہے میری کی کر دے پہ, چھوٹے انوی آ لیندے, رل کھاواں گے تو مزہ آئے. کبھی وہ وقت تھا کہ حضرت بھائیوں کے بغیر پراٹھا بھی نہیں تھا کھایا جاتا, لیکن اب وہ بھی وقت ہے کہ مجھے سب سے برا اگر لگتا ہے تو اپنا بھائی لگتا ہے. وجہ کیا ہے, کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں, اپنے کانوں سے سنتے, اور بعض دفعہ اسی طرح بیویاں رگڑی جاتی ہیں, ادھر بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. نہیں, مینج کریں اس کو, اپنی آنکھوں سے دیکھیں, آپ کو ہر رشتہ سونا لگے گا. تو وہ تو بیچارہ ویسے باہر بیٹھا تھا, جو ادھر سے فون جانا, بھتیجیاں نے اے کیتا ہے, بھابی نے اے کیتا ہے, کئی بار بیچارہ باہر سے آیا تھا, کبھی جا کے یتیم بھتیجیوں کو دیکھا بھی نہیں, کبھی بیوہ بھابی کا حال بھی نہیں پوچھا کہ کس طرح دن لنگ دے. اور رات کو بارش برسی, جو ساری رات نا ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی. کئی بار دل کیا کہ رات کو جا کے دیکھوں, پھر نہیں اچھا لگا. صبح جب اٹھا تو اپنی فیملی سے پوچھا, یہ ساری رات ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی ہے, کیا وہ تھا گھر میں ان کے؟ انہوں نے کچھ عجیب و غریب سی باتیں سنائی, ناشتہ کیا, نہیں دل کو سکون آیا. جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک دے دی, وہ دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا. ٹھیک ہے جی, پہلے ایک چیخ نکلی, تو ساتھ پھر منہ سے نکلا بڑے ابو آئے. پہلے چیخ نکلی, پھر ساتھ ہی منہ سے نکلا کہ بڑے ابو آئے. بڑے ابو خیر اندر گئے, بھتیجیاں نو پیار دیتا, جو کچھ جڑا غریب نہیں انکل سے انہوں نے دیا. بڑے ابو بہ گئے, حال ویکھ کے دل کٹ گیا, اس ظالمہ ہے, اپنا مل ویکھ تے یتیماں دا گھر ویکھ, کل کیا منہ دکھائے گا. اللہ اور اللہ کے رسول کی باری تو بعد میں آئے گی, پہلے باپ کو کیا منہ دکھائے گا. انہوں نے کہنا تو اتنا ہی ظالم ہو گیا, کیا یہ میری جد نہیں تھی, کیا یہ میرا خون نہیں تھا, کیا یہ میرا کنبا نہیں تھا, وہی تو اتنا ہی ظالم ہو گیا. وہ پوچھا انہوں نے, وہ پتر رات پانڈیاں دی آواز آندی رہی تے کی سی, تو وہ بھتیجی کہتی تایا ابو وہ چھت ٹپک رہی تھی نا, تو کبھی وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے تھے, پھر وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے. بڑا ہی رویا حضرت. اس نے کہا مرتے جانا ہے, لیکن مرن تو پہلے یتیمہ دا گھر بنا کے مرنا ہے. جا کے ٹھیکیدار کو بلا کے لایا, چھوٹا سا گھر تھا, کا 10 بجے کنی دیر چ. اس نے کہا تقریباً 20-25 کے ارد گرد. اس نے کہا کام رکنا نہیں چاہیے, 24 گھنٹے کام چلے گا, گھر مکمل کرو. وہ حضرت یتیمہ دا گھر بننا شروع ہویا. روز سامنے بہ جانا لاتے لاتے رکھ کے تے یتیمہ دا گھر بن دیا, اندر ٹھنڈ اترنی حضرت. بتھیرا بڈھی تے بچیاں نے رولا پانا, ابو جی اگے تسی کام چھڑ کے آ گئے, وہ جڑے کو پیسے رہ گئے نے وہ بھی جنا لا چھڑن لگے, وہ پھڑ کے انہیں نہیں مننی سنی. یتیمہ دا گھر تیار ہویا,
ٹکٹ لئی تے باہر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، میں کام لگا رہا۔ وہ کہتے ایک دن بس پہ بیٹھے رہے، اسی ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی کہ جس نے کہا تھا کہ تو 2.5 مہینے میں مر جائے گا۔ اس نے جب دیکھا وہ اس کو تو کم و بیش سال ہونے کو آیا، یہ چل پھر رہا ہے۔ اس نے کہا تو مریا نہیں؟ یا نہیں۔ اس نے کہا یار تیرے ٹیسٹ تو بتا رہے تھے 2.5 مہینے بعد تو ختم ہو جائے گا، تیرا بلڈ کینسر اس لیول پہ جا چکا تھا۔ اس نے کہا تیرے سامنے ہی ہے۔ انہوں نے کہا چل میرے نال ہسپتال۔ وہ ہسپتال لے گیا، جب جا کے اس کے ٹیسٹ کیے تو ایسے تھا جیسے کہ کبھی کینسر تھا ہی نہیں۔ حضرت کل